بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ صلیبی جنگیں، جن کو انگلش میں دا کروسیڈ وارز بھی کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، جو کہ 1095 سے 1291 عیسوی تک ارض فلسطین بالخصوص یروشلم میں اسلام اور عیسائیت کے پیروکاروں کے درمیان ہوئی۔ یروشلم تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے ایک خاص قسم کی اہمیت اور روحانیت کا تعلق اور ذریعہ ہیں۔ یہودیت کے پیروکار یروشلم کو سیلمن ٹیمپل کی جگہ اور مستقبل میں ایک گریٹر اسرائیل کا مرکز سمجھتے ہیں۔ عیسائیت کے اہم مقامات ڈوم آف ایکسینشن، اسٹیشن آف دا کراس، دا چرچ آف دا ورجن میری اور دا چرچ آف ہالی سپلچر یروشلم میں واقع ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور دا ڈوم آف راک یہاں پر ہیں۔ تینوں مذاہب یروشلم پر حق تسلط و حکمرانی کے دعوے دار اور تھرو آؤٹ ہسٹری اس کے نظریے اور جنگی طور پر اس میں کوشاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی دا کروسیڈ وارز یعنی صلیبی جنگیں ہسٹری میں ہمیں ملتی ہیں۔ ویورز، ایک بہت ہی اہم بات کہ دا کروسیڈ وار جو فرسٹ ہے اس میں سلجوق سلطنت کے ذکر کے بغیر دا فرسٹ کروسیڈ وار اس کا ذکر نامکمل ہے۔ سلجوق اناطولیہ آج کے ترکی کی چراگاہوں سے ایک مسلم طاقت اکٹھی ہوئی اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کرنا شروع کیا۔ اس وقت بیزنٹائن امپائر نہ صرف ملٹری پاور بلکہ کلچر اور تہذیب تمدن کے لحاظ سے پورے یورپ کا مرکز اور ان کے لیے باعث فخر تھا۔ اس مضبوط ترین عیسائی ریاست کا شہنشاہ الیگزیس کامنینس اپنی ریاست کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتا تھا اور اپنی ریاستی طاقت کے نشے میں تھا۔ اٹھتی ہوئی طاقت سلجوقوں کے ساتھ دا بیزنٹائن ملٹری کی جنگ دا بیٹل آف مینسکرٹ میں ہوئی، جس میں سلجوقوں کی نہ ختم ہونے والی ملٹری ایڈونچر کا آغاز ہو گیا اور بیزنٹائن امپائر کو عبرتناک شکست ہوئی۔ جلد ہی سلجوقوں نے اناطولیہ اور اڈیسا پر قبضہ کر لیا اور ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلجوقوں نے 1078 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقوں سے بری طرح ہارنے کے بعد بیزنٹائن کے شہنشاہ الیگزیس کامنینوس نے 1095 کی مارچ میں بیزنٹائن کے شہنشاہ الیگزیس کامنینوس نے مارچ 1095 میں پوپ کو بذریعہ خط مدد کی اپیل کی، جس کا جواب خوش دلی اور جذبات سے حامل تھا۔ صلیبی جنگ اگرچہ بظاہر مذہب کے نام پر لڑی گئی، تاہم اس کے کچھ سیاسی پہلو بھی تھے اور پوپ اربن II کے اصل مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ پوپ اربن صلیب کے نام پر جنگ سے مغرب میں کرسچین کنگڈمز کی مستقل حمایت چاہتا تھا۔ اس طرح رومن امپائر سے چرچ کو لاحق خطرات کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس وقت کرسچین چرچ دو بڑے حصوں میں تقسیم تھا، ویسٹرن کیتھولک اور ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ۔ پوپ اربن II صلیبی جنگ کے ذریعے ان دونوں چرچوں کو اکٹھا کر کے بیزنٹائن میں ایک پاورفل اور یونائٹڈ چرچ کا قیام کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا بائبل کے حوالے دے کر دا کروسیڈ وارز کو نیک عمل اور مقصد آزادی قرار دیا گیا۔ نومبر 1095 میں پوپ اربن II نے فرانس کے کونسل آف کلیرامونٹ میں خطبہ دیا۔
اس خطبے میں صلیبی جنگوں میں شریک لوگوں کے گناہوں کی مکمل معافی اور جنت کا یقینی تصور دیا گیا۔ پھر یروشلم کے عیسائی زائرین پر مسلمانوں کے ہاتھوں ہونے والے ظلم، جبر، قتل اور لوٹ مار کی اس کے ساتھ ساتھ ناپاک حرکات کی جھوٹی کہانیاں لکھ کر تمام عیسائی ریاستوں کو ارسال کی گئیں۔ آنے والی جنگوں کو ہولی وارز اور دا کروسیڈ وارز کا نام دیا گیا۔ یورپ کے بڑے بڑے چرچ ٹورز، ایگنر اور لیماگوس میں لڑنے والوں سے حلف لیا گیا۔ فوج، اسلحہ، دولت اور ضروری سامان کی تیاری کرتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یورپ سے 15 اگست 1096 کو 60,000 صلیبی، جن میں سے 6,000 نائٹس شامل تھے، سلجوقوں سے بیت المقدس میں لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ نائٹس ویسٹ میں انتہائی ماہر جنگجو اور دلیر لوگوں کو کہا جاتا تھا۔ ویور سلجوق اس وقت کمزور ہو چکے تھے کیونکہ 1092 عیسوی میں سلجوقوں کے طاقتور سلطان مالک شاہ کی موت ہو گئی تھی اور ان کی حکومت کمزور پڑنے لگی تھی۔ صلیبی ایشیا کوچک، جسے انگلش میں ایشیا مائنرز بولا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یورپ اور ایشیا ملتے ہیں، پر لنگر انداز میں۔ بیزنٹائن کے حکمران نے ان کو یہاں لنگر انداز ہونے سے منع کیا، لیکن صلیبیوں نے اس ہدایت کی سلجوق فوج کے سپہ سالار خلجی ارسلان ون کی قیادت میں سلجوقوں نے صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی جس کا پوپ اربن II نے سوچا بھی نہ تھا۔ 1 جولائی 1099 کو سلجوقوں اور صلیبیوں کے درمیان اناطولیہ میں دا بیٹل آف ڈورے لیان ہوئی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کو کچھ تازہ فوجی دستوں کی مدد حاصل ہوئی اور انہوں نے بہتر پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا اور سلجوق یہ جنگ ہار گئے۔ صلیبیوں کا شام اور فلسطین کی طرف بڑھنا آسان ہو گیا۔ دسمبر 1098 میں یورپی لشکر شام اور یروشلم کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ یہ لوگ شام کے کچھ ساحلی علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے 7 جون 1099 عیسوی کو اپنی منزل یعنی یروشلم پہنچ گئے۔ صلیبیوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا، لیکن مسلمانوں نے زبردست مزاحمت کا مظاہرہ کیا اور ان کے ہر وار کو ناکام بنایا۔ اس فوج میں ایک کمانڈر جیفری آف بالیون بہت شاطر تھا۔ اس شہر کی دیوار میں ایک کمزور جگہ کو اس نے شناخت کر لیا۔ صلیبیوں نے کمزور دیوار کے نیچے خندق بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح 15 جولائی 1099 عیسوی میں یروشلم شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ کچھ لوگ 10,000 اور کچھ لوگ 75,000 یہودیوں اور مسلمانوں کے قتل کو تاریخ میں درج کرتے ہیں، جبکہ ابن عربی کے مطابق شہر سے باہر 3,000 اور شہر کے اندر 30,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اب سرزمین مقدس یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں نہ رہی اور عیسائیوں کے تسلط میں چلی گئی۔ یہ سرزمین مقدس مسلسل 638 جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی تھی، لیکن 15 جولائی 1099 کو یروشلم کرسچینٹی کے قبضے میں چلا گیا۔ پوپ اربن II، جس نے مذہب اور سیاسی مقاصد کے لیے دا کروسیڈ وارز شروع کی، 29 جولائی 1099 کو مر گیا اور اس کو
خبر تک نہ ہوئی کہ یروشلم فتح ہو چکا ہے۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ شخص جس نے یہ جنگیں شروع کی اور ان شروع ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگ گئے، وہ اس کی فتح کا سنے بغیر ہی مر گیا۔